السلام علیکم دوستوں، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج شاہ ناولز پر، اور آج ہم ریڈ کریں گے ناول قربت جنون کی قسط نمبر 132۔ تو باتیں نہیں کرتے، آج ہم سیدھا ایپیسوڈ ہی سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ لائٹ جسٹ ابھی واپس آئی ہے۔ میرا فون بھی کوئی خاص چارج نہیں ہے، اور مزے کی تو نہیں، گندی بات یہ ہے کہ آج کل لائٹ بہت جا رہی ہے اور پھر 2 دنوں سے گرمی بھی بہت زیادہ ہے۔ تو لیٹس اسٹارٹ ہماری آج کی ایپیسوڈ تاکہ ہم جلدی اس کی ریکارڈنگ ختم کر سکیں اور میں دوسرے ناول کی ریکارڈنگ کر سکوں، مطلب وہ سنڈے کو دینا ہے نا میں نے، تو تھوڑی کر کے میں نے ریکارڈنگ سٹارٹ کر دی ہے اس ناول کی بھی۔ تو باقی شدت یارم کے لیے اگین آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ سیدھے نکل جائیں ناولز اورا کی طرف، آپ کو وہاں پر ناول مل جائے گا۔ تو لیٹس اسٹارٹ ہماری آج کی ایپیسوڈ ناول قربت جنون قسط نمبر 132، تحریر عریج شاہ۔ کمرے میں دلم کھڑکی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، حورے اس کے قریب ہی موجود تھی۔ ان کی باتوں کا سلسلہ مسلسل چل رہا تھا۔ حورے کی زیادہ تر باتیں کبیر کے بارے میں ہی تھی، جبکہ وہ کافی دلچسپی سے اسے سن رہی تھی۔ جبکہ حورے دلم کے چہرے کی بدلتی کیفیت کو کچھ دیر سے محسوس کر رہی تھی، جب اچانک دلم نے آنکھیں بند کر کے پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ حورے فوراً اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ تم ٹھیک تو ہو نا دلم؟ کیا ہوا تمہیں؟ حورے نے فکر مندی سے پوچھا۔ ارے کچھ نہیں، میں بس بالکل ٹھیک ہوں، بس کبھی کبھی چکر آ جاتے ہیں اور طبیعت متلا جاتی ہے۔ پریگننسی میں یہ سب کچھ نارمل ہوتا ہے، تم پریشان مت ہو، دلم نے خود کو سنبھالتے ہوئے اسے جواب دیا تھا۔ میرے خیال میں تمہیں ایک دفعہ ابرک بھائی کو بتا دینا چاہیے، اگر تمہاری طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو۔ حورے نے سنجیدگی سے سمجھایا۔ زیادہ خراب نہیں ہوگی حورے، یہ بالکل نارمل ہے، مجھے اکثر ایسا ہو جاتا ہے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ دلم نے اطمینان دلانے کی کوشش کی۔ حورے نے کچھ لمحے اسے دیکھا، پھر خاموشی سے اثبات میں سر ہلا دیا۔ اسے دلم کی بات پر سکون تو نہیں ہوا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ دلم اس وقت ابرک سے بات نہیں کر رہی ہے، شاید وہ دونوں آپس میں ناراض ہیں، اسی لیے اس نے اصرار نہیں کیا تھا۔ لیکن اسے لگ رہا تھا کہ اسے ابرک کو اپنی طبیعت خرابی کے بارے میں بتانا چاہیے۔ اسے دلم کی حالت نارمل نہیں لگ رہی تھی۔ حویلی کے کچن میں آج معمول سے زیادہ رونق تھی، کیونکہ آج حورے نے خود کھانا بنانے کی ذمہ داری لے لی تھی اور ملازمائیں اس کی مدد میں مصروف تھیں۔ دلم بھی وہیں ایک طرف کھڑی تھی، اگرچہ حورے مسلسل اسے آرام کرنے کا کہہ رہی تھی۔ آج تم بالکل کوئی کام نہیں کرو گی دلم، میں خود کھانا بناؤں گی اور تم صرف بیٹھ کر دیکھو گی کہ میں تمہارے لیے کیا کیا بناتی ہوں، حورے نے سبزی کاٹتے ہوئے کہا، جبکہ اسے لگ رہا تھا کہ دلم کی طبیعت زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ وہ مسلسل اس کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی، جبکہ دلم بھی جتنا ہو سکے اسے جواب دینے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا سر
بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ ایسا کیوں ہو رہا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کی طبیعت اکثر خراب ہو جاتی تھی، لیکن آج اسے محسوس ہو رہا تھا کہ روز کی بنسبت آج اس کی طبیعت زیادہ خراب ہے۔ کچن میں کام جاری تھا۔ حورے ایک طرف کھانا تیار کروا رہی تھی اور دوسری طرف ملازماؤں کو ہدایات دے رہی تھی۔ جب حورے کی مدد کے لیے وہ ایک لمحے کے لیے اٹھ کر کھڑی ہوئی، لیکن اٹھتے ہی اس کا سر پوری طرح سے گھوما۔ اس نے کاؤنٹر کا سہارا لیتے آنکھیں بند کر کے سر جھکایا۔ حورے کی نظر فوراً اس پر پڑی۔ دلم کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ میں کہہ رہی ہوں تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تم میری سنتی ہی نہیں ہو۔ حورے نے اپنا کام چھوڑ کر اس کے قریب آتے ہوئے پوچھا، ارے کچھ نہیں ہوا، بس تھوڑا سا چکر سا محسوس ہوا ہے، ابھی ٹھیک ہوں۔ دلم نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، مجھے لگتا ہے تمہیں ابھی کمرے میں جا کر آرام کرنا چاہیے۔ صبح سے ہی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ حورے نے فکر مندی سے کہا، نہیں کچھ نہیں ہوا، یہ بالکل نارمل ہے۔ میں نے تمہیں بتایا نا کہ پریگننسی میں اس طرح ہوتا رہتا ہے۔ تم پلیز اتنی پریشان مت ہوا کرو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ دلم نے اسے بے فکر کرنے کی کوشش کی۔ حورے نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر ملازمہ کو اشارہ کر کے باقی کام سنبھالنے کو کہا، تم مسکرا کر مجھے بے وقوف بنا سکتی ہو، لیکن اپنی طبیعت کو نہیں، اس لیے ابھی میرے ساتھ کمرے میں چلو۔ حورے نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ حورے، واقعی مجھے کچھ نہیں ہوا، میں خود چلی جاؤں گی۔ تم اپنا کام کرو، دلم نے اصرار کیا۔ نہیں، میں تمہیں خود کمرے تک چھوڑ کر آؤں گی، کیونکہ اگر تم یہاں ایک منٹ اور کھڑی رہی تو مجھے یقین ہے تم دوبارہ یہی کہو گی کہ کچھ نہیں ہوا۔ اب چلو میرے ساتھ، حورے نے فیصلہ کن انداز میں کہا اور پھر اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے اس کے کمرے میں لے جانے لگی۔ دلم نہیں کرتی رہ گئی، لیکن اس نے اس کی ایک بھی نہ سنی تھی۔ دلم کے پاس اس کی بات ماننے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ حورے اسے کچن سے نکال کر کمرے تک لے آئی۔ اب تم یہاں آرام کرو گی اور اگر طبیعت ذرا سی بھی خراب ہوئی تو مجھے فوراً بتاؤ گی، حورے نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اچھا بابا، ٹھیک ہے، جو تم کہو گی وہی کروں گی۔ اب تم جاؤ، ورنہ تمہارے ہاتھ کا کھانا کسی کو نصیب نہیں ہوگا، اور میں آج سچ میں بہت اچھا کھانا کھانا چاہتی ہوں۔ دلم نے اسے واپس بھیجنے کے لیے کہا۔ حورے نے جاتے جاتے ایک دفعہ پھر سے اسے اپنا خیال رکھنے کی تاکید کی اور پھر کمرے سے باہر نکل گئی۔ دلم کچھ دیر خاموشی سے لیٹی رہی۔ مسلسل کمزوری
اور چکر کی وجہ سے اس کی آنکھیں خود بخود بند ہونے لگی۔ وہ ابھی پوری طرح آرام سے لیٹی بھی نہیں تھی کہ دروازہ کھول کر ڈاکٹر اندر داخل ہوئی۔ دلم فوراً اٹھ کر بیٹھتی حیرت سے ڈاکٹر کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ یہاں کیسے؟ آپ کو کس نے بلایا؟ دلم نے حیرت سے پوچھا۔ آپ کے شوہر نے بلایا۔ انہوں نے بتایا کہ آپ کی طبیعت کچھ خراب ہے۔ ڈاکٹر نے اپنا بیگ رکھتے ہوئے اسے جواب دیا۔ دلم کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرت نمایاں ہوئی۔ لیکن میں نے ابرک کو اپنی طبیعت کی خرابی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، دلم نے آہستہ آواز میں کہا۔ انہیں اندازہ ہو گیا ہوگا۔ آپ کو دیکھ کر شوہر اپنی بیوی کے چہرے سے ہی اندازہ لگا لیتا ہے کہ وہ کب کیا فیل کر رہی ہے۔ اور سچ کہوں تو اچھا ہی ہوا کہ انہوں نے مجھے بلا لیا، کیونکہ آپ اپنے حمل کے دوران اپنی صحت کا بالکل خیال نہیں رکھ رہی جتنا آپ کو رکھنا چاہیے، ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا۔ تو دلم نے پریشانی سے ڈاکٹر کو دیکھا۔ مسز ابرک، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ کھانے پینے میں بالکل لاپرواہی نہیں کرنی، لیکن آپ کی حالت دیکھ کر مجھے لگ رہا ہے کہ آپ میری ہدایات پر پوری طرح عمل نہیں کر رہی۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، ڈاکٹر نے معائنہ شروع کرتے ہوئے کہا۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ وقت پر کھاؤں، بس کبھی کبھی طبیعت کی وجہ سے کھانا مشکل لگتا ہے، دلم نے وضاحت دی۔ کوشش کافی نہیں ہے دلم، آپ کا کیس پہلے ہی تھوڑا کریٹیکل ہے، اسی لیے آپ کو عام پریگننسی کی بنسبت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ چکر آنا، کمزوری فیل ہونا اور کھانے سے بیزاری کو مسلسل نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، ڈاکٹر نے واضح انداز میں کہا۔ جب اسی وقت دروازہ کھلا اور ابرک اندر آیا، دلم کی نظریں بے اختیار دروازے کی طرف اٹھی، لیکن ابرک نے اس کی طرف کوئی خاص توجہ دیے بغیر سیدھے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ کیا مسئلہ ہے ڈاکٹر؟ کیوں اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے؟ صبح سے اسے چکر آ رہے ہیں، ابرک نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی وائف اپنی صحت کا بالکل خیال نہیں رکھ رہی، خاص طور پر کھانے پینے کے معاملے میں۔ میں نے انہیں پہلے بھی سمجھایا تھا، لیکن ابھی بھی وہ کمزوری اور چکروں کی شکایت کر رہی ہیں۔ ڈائٹ پلان بری طرح خراب ہے۔ آپ انہیں ایک دفعہ ہسپتال لے کر آئیں۔ مجھے ان کا مکمل معائنہ کرنا ہے، ڈاکٹر نے صاف الفاظ میں جواب دیا۔ تو ابرک کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے، جبکہ ڈاکٹر نے اپنی بات جاری رکھی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا، ان کا کیس شروع سے ہی نارمل نہیں تھا، اسی لیے اس پریگننسی میں بہت زیادہ احتیاط ضروری ہے۔ انہیں بے وجہ کی ٹینشن سے بچانا ہوگا، وقت پر
کھانا ہوگا، مناسب آرام کرنا ہوگا، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کھانے پینے میں کسی قسم کی بے احتیاطی نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے یہ نیند کی کمی کا بھی شکار لگ رہے ہیں، ڈاکٹر بولے جا رہی تھی، جبکہ ابرق خاموشی سے سنتا رہا۔ میں آپ کو ایک مکمل ڈائٹ پلان دے رہی ہوں۔ اس کے مطابق ان کی خوراک طے ہوگی۔ صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ انہیں کھانا کھلا دیا۔ مقدار، وقت اور احتیاط سب کا خیال رکھنا ہوگا۔ آپ فکر نہ کریں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ ابرق نے دلم کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں جواب دیا۔ جب ڈاکٹر نے دلم کی طرف دیکھا، آپ کو بھی اپنی ضد چھوڑنی ہوگی، کیونکہ اس وقت صرف آپ کی صحت کی بات نہیں ہے، آپ کو اپنے ساتھ بچے کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ایک ہیلتھی بچے کے لیے آپ کو اپنی ضد چھوڑنی ہوگی۔ ڈائٹ پلان پسند آئے یا نہ آئے، آپ کو اسی کے مطابق چلنا ہوگا۔ ڈاکٹر کی ہدایت پر دلم نے خاموشی سے اثبات میں سر ہلایا۔ ڈاکٹر نے کچھ ضروری باتیں دوبارہ سمجھائیں، چند دوائیاں لکھیں اور پھر اپنا سامان سمیٹ لیا۔ میں یہ ڈائٹ پلان سیٹ کر رہی ہوں، اور آئندہ اگر چکر زیادہ آئیں، کھانا بالکل نہ کھایا جائے یا طبیعت میں کوئی غیر معمولی تبدیلی محسوس ہو تو فوراً مجھے اطلاع کیجیے۔ اسے معمول سمجھ کر نظر انداز مت کیجیے گا۔ باقی ایک دفعہ آپ ہسپتال میں آئیں، میں آپ کا مکمل چیک اپ کروں گی، ڈاکٹر نے آخری ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ جی، میں خیال رکھوں گا۔ میں کل صبح ہی اسے ہسپتال لے کر آ جاؤں گا، ابرق نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ڈاکٹر کے کمرے سے نکلتے ہی چند لمحوں کے لیے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ دلم نے بستر پر بیٹھے بیٹھے ابرق کی طرف دیکھا، مگر اس نے اس سے کوئی بات نہیں کی اور کمرے سے نکل گیا۔ روم سے نکلتے ہی اس نے گھر کی ساری ملازماؤں کو بلایا۔ اس کی آواز اتنی سخت تھی کہ باہر موجود ملازمین گھبرا کر ایک ایک کر کے اس کے سامنے جمع ہونے لگے۔ اس کے لہجے میں غصہ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ سامنے 6 ملازمائیں کھڑی تھیں، جس میں سے 3 جوان تھیں جو کہ پھرتی سے اپنے کام کرتی تھیں، جبکہ 3 عمر رسیدہ تھیں جو ایک عرصے سے اس حویلی سے جڑی ہوئی تھیں۔ جب میں نے دلم کے لیے پہلے ہی سب کچھ پلان کر کے دیا ہوا ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ اسے وقت پر وہ چیزیں کیوں نہیں ملتی جو ڈاکٹر نے تجویز کی ہیں؟ ابرق نے سخت لہجے میں سوال کیا۔ ملازمین ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ صاحب، ہم تو ہر چیز وقت پر بھجواتے ہیں، شاید بی بی، ایک ملازمہ نے وضاحت دینے کی کوشش کی۔ مجھے شاید نہیں سننا، مجھے جواب چاہیے۔ اس کی ڈائٹ خراب کیسے ہوئی؟ ابرق نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے
غصے سے کہا، صاحب، ہماری طرف سے کوئی جان بوجھ کر کوتاہی نہیں ہوئی، ہم ہر چیز وقت پر انہیں دیتے ہیں آپ کے کہے کے مطابق، لیکن وہ کچھ کھاتی ہی نہیں، سب کچھ واپس بھیج دیتی ہیں۔ ہم نے جان بوجھ کر کوئی کوتاہی نہیں کی، دوسری ملازمہ نے گھبرا کر کہا۔ جان بوجھ کر ہو یا بے دھیانی سے، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ نقصان میرا ہونا ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو اس کی ہر چیز کا وقت بتایا ہوا ہے، کھانے سے لے کر دوائیوں تک۔ پھر آج ڈاکٹر مجھے یہ بتا رہی ہیں کہ میری بیوی اپنی خوراک کا خیال نہیں رکھ رہی۔ اگر وہ کچھ نہیں کھا رہی یا اس کی ڈائٹ خراب ہو رہی ہے تو آپ لوگوں کا کام ہے کہ یہ بات آ کر مجھے بتائیں، نہ کہ خود تک رکھیں۔ وہ انتہائی غصے سے بولا تھا۔ اگر میں نے کسی چیز کا وقت طے کیا ہے تو وہ وقت پر اس کے پاس پہنچنی چاہیے۔ ہر وقت اس کی خوراک پہلے سے تیار ہونی چاہیے۔ اگر وہ نہیں کھاتی تو مجھے آ کر بتائیں، مجھے اپنی بیوی کو کس طرح سے کھلانا ہے میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ ایک کام آپ لوگوں کے ذمے لگایا ہے، وہ بھی آپ لوگوں سے ڈھنگ سے نہیں ہو رہا۔ وہ بے حد غصے میں تھا، جبکہ ساری ملازمائیں سر جھکا کر اس کے سامنے کھڑی تھیں۔ صاحب، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی، ایک ملازمہ نے فوراً کہا۔ یہی بات آپ لوگ ہر دفعہ کہتے ہو، لیکن آج ڈاکٹر مجھے بتا رہی ہے کہ دلم کی خوراک میں لاپرواہی ہو رہی ہے۔ اگر اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے تو اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ابرک نے غصے سے پوچھا۔ مجھے کسی بہانے کی ضرورت نہیں، مجھے نتیجہ چاہیے۔ دلم کے کھانے کا وقت، اس کی دوائیاں، اس کا دودھ، پھل، جوس اور ڈاکٹر کے بتائی ہوئی باقی ساری چیزیں کسی صورت لیٹ نہیں ہونی چاہئیں۔ اگر آپ لوگ میری بیوی کا خیال نہیں رکھ سکتے تو مجھے صاف جواب دیں، میں اپنی بیوی کا خیال خود رکھ لوں گا۔ ابرک نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ پچھلے کچھ دنوں سے اپنی سیاسی سرگرمیوں میں وہ اس حد تک مصروف تھا کہ خود اپنی طبیعت کا خیال بھی نہیں رکھ پا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا سارا دھیان دلم کی طرف ہی لگا رہتا تھا۔ الیکشن قریب سے قریب تر آتے جا رہے تھے، اس کی ٹینشنوں میں اضافہ ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی دلم سے وہ اپنا دھیان ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہٹا رہا تھا۔ جب ایک دن دلم کے لیے اس نے ان سب کو بلا کر اس کی ڈائٹ پلان سمجھائی اور اس بات کو یقینی بنایا کہ اس کی ڈائٹ کا خیال رکھا جائے گا، ان ملازماؤں نے بھی اس وقت اسے یقین دلایا تھا، لیکن اب اسے لگ رہا تھا کہ اس نے یقین کر کے غلطی کی ہے۔ اس وقت اس کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ یہ نہ جانے کتنے دنوں سے وہ ٹھیک سے کھانا نہیں کھا رہی تھی۔
کتنے دنوں سے یہ بے احتیاطی ہو رہی تھی۔ دلم کے معاملے میں وہ کوئی لاپرواہی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ان سب کو کھرے کھرے فارغ کر دے۔ باہر ہلکا سا ہنگامہ سن کر دادی جان وہیں آ گئی، جبکہ حورے تو کچن سے صرف اس کی غصے سے بھری آواز سن رہی تھی۔ کبیر کا غصہ یقیناً وراثتی تھا، اتنا تو وہ سمجھ چکی تھی۔ ابرک، اتنا غصہ مت کرو، غلطی ہو جاتی ہے، آئندہ احتیاط کی جائے گی۔ دادی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ دادی جان، دلم کے معاملے میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ کسی کے بھی معاملے میں غلطی ہو، دلم کے معاملے میں غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ دلم کے معاملے میں میں خود کو کوئی غلطی کرنے کی اجازت نہیں دیتا تو کسی اور کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ابرک نے فوراً جواب دیا۔ تم فکر مت کرو ابرک، میں خود اب سے دلم کی ڈائٹ کا خیال رکھوں گی۔ تم ان سب کو اس طرح مت ڈانٹو۔ دادی جان نے نرمی سے کہا، آپ اس کا خیال رکھیں گی تو مجھے خوشی ہوگی، لیکن میں کسی کو یہ اجازت نہیں دوں گا کہ دلم کے معاملے میں معمولی سی بھی لاپرواہی کرے۔ ابرک نے سخت لہجے میں کہا۔ ابرک، پریشان نہیں ہوتے بیٹا، میں نے کہا نا، اب کوئی لاپرواہی نہیں ہوگی۔ انہوں نے نرمی سے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ پریشان ہونے والی بات ہے دادی، اس کا کیس کریٹیکل ہے، وہ نارمل پریگنینسی نہیں ہے۔ اتنی سی بات ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ خیر، میری ہی غلطی ہے، مجھے کسی اور پر یقین کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ دلم کے معاملے میں مجھے خود ہی سب کچھ سنبھالنا چاہیے۔ ابرک نے بے چینی سے بالوں میں ہاتھ پھیرا، پھر مزید رکنے کی بجائے وہاں سے نکلتا سیدھا اندر کی طرف چلا گیا۔ دلم خاموشی سے بستر پر بیٹھی باہر ہونے والا ہنگامہ سن رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی واضح تاثر نہیں تھا، مگر ابرک کی آواز میں چھپی بے چینی اور اس کی صحت کے لیے اس کا غصہ اس حد تک پہنچ چکا تھا۔ وہ جو اس سے ناراض ہو کر اس سے بات تک نہیں کر رہا تھا، اسی کے لیے پورا گھر سر پر اٹھا رہا تھا۔ دلم نے نظریں جھکا لیں۔ اس کے اندر کہیں ایک عجیب سا سکون اترا تھا، لیکن اس نے اس سکون کو اپنے چہرے پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا، ابرک نے دلم کی طرف رخ کیا، مگر اس سے کچھ کہے بغیر ڈاکٹر کی میز پر رکھی ڈائٹ پلان اٹھا لی۔ ابھی آرام کرو، تھوڑی دیر میں ملازمہ سوپ لائے گی، وہ پینا۔ اور تمہاری نیند کب سے ڈسٹرب ہے؟ وہ اسے دیکھتا سوال کرنے لگا۔ پتہ نہیں، دلم نے کہتے ہوئے چادر درست کی اور دوبارہ سے لیٹ گئی۔ ابرک نے مزید اس سے کچھ نہیں پوچھا۔
نہ یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ اب کیسا محسوس کر رہی ہے۔ وہ صرف ڈاکٹر کی دی ہوئی ہدایات دوبارہ دیکھتا رہا۔ دلم نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ ابرک خاموشی سے کمرے میں ہی ٹہلتا رہا، لیکن اس کی خاموشی کے پیچھے چھپی فکر دلم سے چھپی نہیں رہی تھی۔ وہ جاگ رہی تھی، لیکن ابرک پر یہ شو کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی کہ وہ اسے سویا ہوا ہی سمجھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ابرک کو اس کی طبیعت خرابی کا کیسے پتہ چلا۔ شاید حورے نے اسے بتایا ہوگا کہ اس کی طبیعت خراب ہے، ورنہ اپنے آپ تو اسے پتہ نہیں چل سکتا تھا۔ لیکن حورے کے کمرے سے نکلتے ہی ڈاکٹر آ گئی تو اس چیز کا وہ کیا مطلب نکالے، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ اس کی بے چینی محسوس کرتا رہا، پھر کمرے سے نکل گیا۔ کچھ دیر تک دلم خاموشی سے لیٹی رہی۔ ابرک کے غصے اور گھر بھر میں مچی افراتفری کے بعد اب کمرے میں نسبتاً سکون تھا۔ حورے دوبارہ اس کے پاس آئی تو دلم نے اسے اپنے قریب بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ حورے، کیا تم نے ابرک کو بتایا کہ میری طبیعت خراب ہے؟ دلم نے آہستہ آواز میں پوچھا۔ نہیں، میں نے تو کچھ نہیں بتایا، میں تو کچن میں تھی اور وہ خود ہی ڈاکٹر کو لے آئے۔ اچھا ہی ہوا، ویسے بھی تمہیں ڈاکٹر کی ضرورت تھی، حورے نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ اف اللہ، اتنا غصہ کرتے ہیں ابرک بھائی تو! ان کو بھی بہت غصہ آتا ہے، لگتا ہے جیسے غصہ وراثت میں ملا ہو دونوں بھائیوں کو۔ حورے نے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا تو دلم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ تمہیں ڈانٹ پڑی ہے کیا؟ حورے نے اسے شرارت سے دیکھتے ہوئے پوچھا تو دلم نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ مجھے نہیں ڈانٹتے، دلم نے فوراً کہا۔ ہاں نا، ہمیں کون ڈانٹے گا؟ نہ مجھے ڈانٹ پڑتی ہے اور نہ ہی تمہیں ڈانٹ پڑتی ہے، بس ہماری وجہ سے باقیوں کی بینڈ بج جاتی ہے۔ مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے، حورے نے شرارت سے ہنستے ہوئے کہا تو دلم کے چہرے پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ ویسے مجھے تو بڑا مزہ آ رہا تھا جب ابرک بھائی ملازموں کی کلاس لے رہے تھے۔ کیا بینڈ بجائی ہے ابرک بھائی نے قسم سے سب کی۔ ویسے تم زیادہ خوش مت ہو، تھوڑی بہت ڈانٹ تو تم بھی ڈیزرو کرتی ہو۔ تمہیں اپنی طبیعت کی بالکل فکر نہیں ہے، تمہیں بھی ڈانٹ پڑنی چاہیے، حورے نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ یار، میرا کچھ کھانے کا دل نہیں کرتا تو میں کیا کروں؟ وہ بے بسی سے بولی۔ آج دل کرے گا تمہارا کھانا کھانے کا، کیونکہ میں نے بہت مزے کا کھانا بنایا ہے۔ اب تم زیادہ باتیں نہیں کرو گی، میں نے کھانا بنا دیا ہے، بس تھوڑی دیر میں تمہارے لیے بھیجتی ہوں۔ ڈاکٹر نے جو کہا ہے اسے سنجیدگی سے لینا اور آرام کرنا، حورے نے بہت پیار سے سمجھایا۔
تو دلم نے ہلکے سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا، مجھے دوبارہ تمہیں چکر کھاتے ہوئے نہیں دیکھنا۔ اس کے لہجے میں فکر مندی تھی، جسے محسوس کر کے دلم کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ اس نے آنکھیں دوبارہ بند کر لی۔ ڈاکٹر کی باتیں، خورے کی فکر اور سب سے بڑھ کر ابرک کا غصہ ابھی تک اس کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ وہ اس سے ناراض تھا، اس سے بات تک نہیں کر رہا تھا، مگر اس کی معمولی سی طبیعت خراب ہونے پر پورا گھر سر پر اٹھا رکھا تھا۔ دلم نے چادر اپنے قریب کھینچ لی اور خاموشی سے آنکھیں بند کر لی۔ اس بار اس کے دل میں بے چینی نہیں تھی، ایک عجیب سا اطمینان تھا جسے وہ خود بھی کوئی نام نہیں دینا چاہتی تھی۔ ماضی: شہر کے ایک خاموش علاقے میں بنا ہوا وہ چھوٹا سا گھر آج پہلی بار مہر النساء اور دلکر کے قدموں سے آباد ہوا تھا۔ 3 کمروں کا سادہ سا گھر تھا، جس میں ضروری سامان پہلے سے موجود تھا۔ مہر النساء نے دروازے کے اندر قدم رکھا تو دلکر بھی اس کے ساتھ ساتھ اندر آ گیا۔ 1 ماہ سے ماہر شاہ کی حویلی میں رہنے کے بعد آج وہ پہلی بار اپنے بیٹے کے ساتھ اس جگہ آئی تھی، جسے اب وہ اپنا گھر کہہ سکتی تھی۔ امی، یہ ہمارا گھر ہے، ہم اب یہاں رہیں گے؟ دلکر نے گھر کے اندر نظر دوڑاتے ہوئے معصومانہ خوشی سے پوچھا۔ ہاں میرے بیٹے، اب ہم دونوں اس گھر میں رہیں گے۔ تمہیں یہ گھر کیسا لگا؟ مہر النساء نے اس کا ہاتھ تھام کر نرمی سے پوچھا۔ مجھے تو بہت اچھا لگا، لیکن امی، ہم یہاں اکیلے کیسے رہیں گے؟ یہاں مریم آنٹی اور ماہر انکل بھی تو نہیں ہیں۔ دلکر نے فوراً اپنی پریشانی بیان کر دی۔ ہمیں ہمیشہ کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی دلکر، زندگی انسان کو اپنے قدموں پر کھڑا ہونا بھی سکھاتی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اب ہم دونوں اپنی زندگی خود سنبھالیں اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ مہر النساء نے سنجیدگی سے اسے سمجھایا تھا۔ لیکن اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو آپ کس کو بلائیں گی؟ دلکر نے فوراً پوچھا۔ میں اپنے بیٹے کو، مہر النساء نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ میں؟ دلکر نے حیرت سے خود کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں، تم میری طاقت ہو اور میرے محافظ بھی، مہر النساء نے اس کے قریب ہو کر کہا۔ ہم دونوں اکیلے ہیں لیکن کمزور نہیں ہیں۔ میرا بیٹا ہمیشہ اپنی امی کی حفاظت کرے گا، ہے نا؟ ہاں، میں آپ کی حفاظت کروں گا، دلکر نے فوراً سر ہلاتے ہوئے پورے یقین سے کہا۔ اور اگر کبھی کوئی امی کو تنگ کرے گا تو میں اسے بالکل نہیں چھوڑوں گا، دلکر نے معصوم سنجیدگی سے جواب دیا۔ مہر النساء کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔
اتنے بہادر ہو گئے؟ آپ نے ہی تو کہا کہ میں آپ کا محافظ ہوں۔ پھر مجھے بہادر تو ہونا پڑے گا، دلکر نے بڑی سمجھداری سے جواب دیا تھا۔ مہر النساء نے جھک کر اس کی پیشانی چوم لی۔ بس پھر وعدہ کرو کہ چاہے زندگی میں کچھ بھی ہو جائے تم اپنی امی کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑو گے۔ اس کے دل میں اب بھی ڈر تھا، کہیں جبران اس کے بیٹے کو اس سے چھین نہ لے۔ میں وعدہ کرتا ہوں امی، میں آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ دلکر نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مہر النساء نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہیں ایک اچھی زندگی دوں گی، تم پڑھو گے، آگے بڑھو گے اور اپنی مرضی کی زندگی جیو گے، تم اپنی ماں کا نام روشن کرو گے۔ امی، کیا ہم یہاں خوش رہیں گے؟ دلکر نے معصومیت سے پوچھا۔ ہاں، انشاءاللہ۔ خوشیاں شاید خود ہمارے دروازے پر نہ آئیں، لیکن ہم دونوں مل کر انہیں تلاش کریں گے۔ مہر النساء نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ دلکر نے بھی اپنی ماں کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ مجھے یہ گھر بہت پسند ہے کیونکہ یہاں صرف میں اور آپ ہیں، اور یہی بات اسے ہمارا گھر بناتی ہے۔ مہر النساء نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا۔ کچھ لمحوں تک دونوں اسی طرح ایک دوسرے کے قریب رہے۔ مہر النساء کے لیے یہ صرف ایک نیا ٹھکانہ نہیں تھا، بلکہ اپنی زندگی کو دوبارہ سنبھالنے کی ایک کوشش تھی۔ رات کے پچھلے پہر کرتیزی حویلی پر گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، جبکہ دلریز کے کمرے کی بتی ابھی تک جل رہی تھی۔ دلریز بستر پر لیٹا دروازے کی طرف دیکھتے دیکھتے نہ جانے کب سے جاگ رہا تھا۔ جبران ہر رات کی طرح آج بھی نشے میں دھت گھر سے باہر تھا، اور دلریز کو معلوم تھا کہ اس کا باپ جب بھی آئے گا سب سے پہلے اسے ہی ڈھونڈے گا۔ حویلی کے دوسرے حصے میں جبران کے والدین بھی جاگ رہے تھے۔ آئے دن کی لڑائی، جبران کی شراب نوشی اور اس کے بگڑتے رویے نے انہیں اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا، مگر ان کی بات کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ رات گہری ہوئی تو آخر کار حویلی کے باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ دلریز فوراً بستر سے اتر کر دروازے تک پہنچا۔ باہر سے لڑکھڑاتے قدموں کی آواز سنائی دی اور اگلے ہی لمحے جبران اندر داخل ہوا۔ دلریز کہاں ہے؟ میرا بیٹا کہاں ہے؟ جبران نے نشے میں لڑکھڑاتے ہوئے آواز لگائی۔ بابا، میں یہاں ہوں۔ دلریز فوراً اس کے پاس پہنچا تو جبران نے اسے دیکھتے ہی اپنے دونوں بازو پھیلا دیے۔ آ جاؤ میرے بیٹے، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، وہ اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا۔ تم نے پھر میرے بغیر رات جاگ کر گزار دی نا؟ آپ دیر سے آئے بابا، میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، دلریز نے آہستہ سے جواب دیا۔ میرا بیٹا ہے تم، اسی لیے میرا انتظار کرتا ہے، لیکن تیری ماں کو دیکھ، وہ مجھے اور تجھے چھوڑ کر اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی۔ دلریز خاموش رہا۔ یہ الفاظ وہ پہلی بار نہیں سن رہا تھا۔ ہر رات یہی ہوتا تھا۔ کبھی جبران غصے میں
مہر النساء کو برا بلا کہتا، کبھی اسے بدکار عورت کہتا اور کبھی اپنے بیٹے کو یقین دلاتا کہ اس کی ماں نے اسے دھوکا دیا ہے۔ وہ بھاگ گئی ہے، میرا بیٹا مجھ سے چھین کر لے گئی ہے، لیکن میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میں مہر النساء اور اس کے عاشق دونوں کو برباد کر دوں گا۔ دلریز نے پہلی بار نظریں اٹھا کر اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ امی نے ہمیں کیوں چھوڑا بابا؟ وہ اسے دیکھتا سوال کرنے لگا۔ جبران کے چہرے پر تلخی پھیل گئی، کیونکہ اسے مجھ سے محبت نہیں تھی، اسے اپنے عاشق سے محبت تھی، اسی لیے وہ دلکر کو بھی اپنے ساتھ لے گئی اور مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ لیکن میں تو آپ کے پاس ہوں، دلریز نے معصومیت سے کہا، اور تو ہمیشہ میرے پاس رہے گا۔ جبران نے فوراً اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تو میرا بیٹا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میں تجھے کبھی خود سے دور نہیں کروں گا۔ دلریز کچھ نہ بولا۔ اور ایک دن میں تجھے تیری ماں سے اور ایک دن میں دلکر کو بھی تیری ماں سے چھین لوں گا، جبران نے نشے میں ڈوبی آواز میں کہا۔ میں اپنے دلریز کو کسی کے پاس نہیں جانے دوں گا۔ دلریز اپنے باپ کے سینے سے لگا خاموش کھڑا تھا۔ اسی دوران جبران کی آواز پھر سے بلند ہوئی، تیری ماں نے میرے ساتھ بہت برا کیا دلریز، اس نے مجھے چھوڑ دیا، تجھے مجھ سے دور کرنے کی کوشش کی، لیکن میں اسے کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ میں اسے اور اس کے عاشق کو برباد کر دوں گا۔ وہ بولے جا رہا تھا جبکہ دلریز نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ بڑا ہو رہا تھا، مگر پچھلے کئی ماہ سے ہر رات اپنے باپ کے منہ سے اپنی ماں کے خلاف یہی ساری باتیں سنتا آیا تھا۔ پہلے وہ صرف سنتا تھا، پھر سوال کرتا تھا، پھر خاموش رہنے لگا تھا، اور اب مہر النساء کا نام آتے ہی اس کے دل میں ایک عجیب سی سختی پیدا ہونے لگی تھی۔ وہ اپنی ماں کی شخصیت بھولتا جا رہا تھا، اس کے پاس صرف اپنے باپ کی سنائی ہوئی کہانی تھی، اور ہر گزرتی رات کے ساتھ اس کہانی نے اس کے دل میں اپنی ماں کی نفرت کو پہلے سے زیادہ گہرا کر دیا تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ آج بہت لیٹ ہو گئی، کل بھی لیٹ ہو گئی تھی یار، کتنے دنوں سے مسلسل لائٹ اتنی مسئلہ کر رہی ہے نا کہ کیا بتاؤں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ہمارا یو پی ایس خراب ہو گیا ہے، اور آزاد کشمیر میں سارے الیکٹرکس کی دکانیں بند ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں کوئی ایسا بندہ نہیں مل رہا جو ہمارا یو پی ایس ٹھیک کر کے دے دے، اور اتنا زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے، نہ ٹائم پر میرا فون چارج ہوتا ہے، نہ ہی میں ٹائم پر ویڈیو اپلوڈ کر پاتی ہوں، بہت زیادہ مسئلے ہو رہے ہیں۔ اور ابھی تک کشمیر میں نیٹ بھی نہیں چلا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے پاس ڈیوائس ہے جس کی مدد سے میں چلاتی ہوں نیٹ، اس کا پیکیج بھی ختم ہونے والا ہے، تو پتہ نہیں پیکیج کروانے شاید پاکستان جانا پڑے گا۔ تو آپ لوگ پلیز لائک کیا کرو، تاکہ اچھے اچھے کامنٹس کیا کرو، اور نیو ناول کا انشاءاللہ سنڈے کو میری پوری کوشش ہوگی کہ میں سنڈے تک پوسٹ کروں، باقی آپ لوگ بھی تھوڑا سا اپریشیٹ کیا کرو تاکہ میں زیادہ جلدی اس کو ختم کر سکوں۔ میں فائنل میں نے کہا تھا میں کل ہی لکھ لوں گی، لیکن نہیں لکھ پائی کیونکہ وہ اینڈ سے اور لمبا ہو گیا۔ تو آپ کو تو پتہ ہی ہے میں جتنا چھوٹا لکھنے کی کوشش کرتی ہوں اتنا ہی میرا لمبا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں یار میری بہت ہی بری عادت ہے، اور آپ لوگ دن بہ دن لائک کم کرتے جا رہے ہو، تو اس طرح تو نہیں چلے گا نا، میں نے پھر ناراض ہو کر بیٹھ جانا ہے، پھر آپ کو ایپیسوڈ نہیں ملے گی، پھر آپ لوگوں نے میرے سے ناراض ہونا ہے کہ رائٹر نخرے کر رہی ہے۔ تو اگر آپ نہیں چاہتے کہ رائٹر نخرے کرے تو پھر آپ لوگ بھی نخرے نہ کرو، جلدی سے لائک کرو
اور انشاءاللہ میں ملوں گی آپ کو کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تو تب تک کے لیے لائک کرتے رہو، اور ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی. ٹھیک ہے نا، یہ تو میں آپ کو لازمی بتاؤں گی. تو انشاءاللہ ملیں گے ہم کل. تب تک کے لیے اپنی رائٹوں کی دی اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.